ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. زبیر صاحب, اس پورے سیناریو میں آپ نون لیگ کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ ول دے بی سٹنگ ایز آبزرورز, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈسٹرپٹر یا اسپوائلر کا رول پلے کر سکتے ہیں ان کیس کہ اگر کوئی ماحول بنتا ہے, یہ ریزمپشن ہمیں نظر آتی ہے ان کے رابطوں کی؟ اچھا, میں منیب کی اس بات کا ضرور جواب دینا چاہوں گا, جی یا جی اس پر کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ آئی تھنک ہی مسٹ بی رائٹ, پاور پالیٹکس ہے, بٹ ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن لوکنگ فرام آؤٹ سائڈ, پاکستان کی خاطر میں پاکستان کو اگر دیکھنا چاہتا ہوں, اس کا فیوچر سسٹینیبل ڈیموکریٹک فیوچر دیکھنا چاہتا ہوں, تو میں چاہوں گا کہ عمران خان ڈٹ جائیں اور ڈٹے رہیں, بیکاز اسی میں پاکستان کے لیے بھلا ہے. اگر ہم نے وہ سائیکل ریپیٹ کرنا ہے کہ پہلے ایک آیا, پھر اس کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی اور پھر سارا سسٹم کرمبل کر گیا, پھر اس کے بعد دوسرا آیا, پھر اس کے ساتھ بات چیت ہوئی, پھر سارا سسٹم کرمبل کر گیا, تو آئی تھنک اگر پاکستان کو سسٹینیبل ڈیموکریٹک ایرا میں جانا ہے, جس میں یہ دوبارہ ایز سچ نہ ہو, وہ چیزیں جو کہ منیب کو بھی ظاہر ہے پتہ ہوگا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے دونوں نے کمٹ کی تھی, فل سٹاپ اور کما, اس سے سب پیچھے ہٹ گئے, بٹ اس میں جو کمٹ کی تھی میاں نواز شریف, تو اس میں ابھی بھی ظاہر سی بات ہے حیات ہیں, اور اللہ کرے اور زندگی ان کو ملے صحت کے ساتھ. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جی ہم پاور پالیٹکس کے لیے سارے اپنے پرنسپلس کو سیکریفائز کرتے ہیں, سارے پرنسپل کو چھوڑ کے پاور پالیٹکس میں حصہ لیں. یہی تو مجھے بھی گلا تھا میاں نواز شریف سے کہ جی آپ نے پھر اتنا ہمیں کیوں آگے لگا کے رکھا, اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو 2016-2017 میں کمپرومائز کر لیتے اور کچھ بھی نہ ہوتا, پھر حکومت میں ہی رہتے, کیسز بھی نہ بنتے, جیلوں میں بھی نہ جاتے, مشکلات بھی نہ آتی. سو آئی ڈونٹ نو آگے جا کے عمران خان کیا کریں گے, لیکن میں تو یہ چاہوں گا, کیونکہ اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیں کہ اگر وہ معافی مانگ کے پاؤں پڑ کے ضیاء الحق کے ان کو معافی مانگ کے باہر چلے جاتے, تو میرا خیال ہے انہوں نے ایک ایسی اپنا ایگزامپل سیٹ کی ذوالفقار علی بھٹو نے, that every Pakistani, irrespective of whether he is in People's Party or not, is proud of the way he went down, he went to the gallows. اور ہمیں, میں یہ نہیں, اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز ہو عمران خان کے ساتھ, بٹ سکتی ہیں. اور جہاں تک کورٹ سے تعلق ہے, کورٹ سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے, اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ کورٹ والے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. سو آؤٹ آف کورٹ ہی سیٹلمنٹ ہونی ہوتی ہے. منیب صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک سسٹینیبل ڈیموکریٹک نظام کے لیے عمران خان صاحب کو ڈٹ جانا چاہیے مزید, اور اس کی کاسٹ پھر کیا ادا کرے گے وہ اور مزید؟ دیکھیے, اگر وہ واقعی ان دا ٹرو سینس جس طرح زبیر صاحب فرما رہے ہیں, اگر وہ واقعی ڈٹے ہوئے ہیں, تو ظاہری بات ہے اس کا سیاسی ڈیویڈنڈ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے تو ملے گا نا جی. یہ تو نہیں ہو سکتا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, آپ نہیں سمجھتے منیب صاحب ویسے ابھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیے, ابھی ڈٹ جانا میرے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ایک ہی پوزیشن رکھیں, پھر آپ خوشی کا اظہار نہ کریں, تبسم نہ فرمائیں جب آپ کو یہ پتا چلے کہ بیرسٹر گور خان صاحب کی پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. پھر آپ اس خوشی کا اظہار نہ کریں کہ بس اب معاملات بہتر ہو جائیں گے. پھر آپ اپنے بیانات کے اندر یہ نہ کہتے نظر آئیں کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ مقرر کرے. علی امین گنڈا پور جا کے عمران خان صاحب کی وکالتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں, اپارا میں بھی کریں, اور جگہوں پہ بھی جا کے کریں. اسی چکر میں ایک طرف وہ پسیں عمران خان صاحب کے آگے, دوسری جگہ پر اپنے ووٹر کو خوش کرنے کے لیے جلسوں کے اندر بیان بازی کریں, پھر ان کو 8 گھنٹے کے لیے غائب کر دیا جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیے, آج کی تاریخ تک تو معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, کیونکہ دیکھیے ڈٹ جانا بڑا اور ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے, میں زبیر صاحب کی طرف یہی بات لے کے جانا چاہتی ہوں. زبیر صاحب, عمران صاحب تو ڈٹے ہوئے نہیں ہیں. نہیں, اچھا, اس پہ دیکھیں منیب کا پوائنٹ آف ویو ہے, بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی پھر اگر ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ پھر بات چیت کی طرف کیوں اشارہ کرتے ہیں کہ جی اگر پریزیڈنٹ گوہر بات چیت کر رہے ہیں یا گنڈا پور بات چیت کر رہے ہیں یا کوئی بیک ڈور ہو رہا ہے, یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے. لیکن اگین میرا پوائنٹ آف ویو اس میں بالکل مختلف ہے کہ یار اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویسے ہی ہے کہ برٹشرز یہاں موجود تھے اور ہمیں چاہیے تھی آزادی, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم برٹشر سے نہیں بات کریں گے, ہم باقی سب سے بات کر لیں گے, گاندھی سے بات کریں گے, نہرو سے بات کریں گے, لیکن جو اصل حاکم ہے اس سے نہیں بات کریں گے. یہ ایک بڑا ڈیلیما ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ بھائی میں تو جمہوری آدمی ہوں, میں کیوں بات کروں کسی سے. یہ منیب کا پوائنٹ آف ویو ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو یہ کمزوری کی نشانی ہے, یہ رستہ نکالنے کی نشانی ہے.
یہاں یہ ہوا ہے، دیکھیے عمران خان صاحب کی پوزیشن فرق ہو گئی ہے، وہ جیل کے اندر ہے. عام طور پر ہماری ہسٹری ہے کہ 1-1.5 سال کے بعد ایڈورسری ختم ہو جاتی ہے یا حالات بہتر ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہوئے. دیکھیے اب ایک ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ ہم وہ بیچے جو، یا ہم وہ کہیں کہ وہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اس لیے نہیں ہو رہا. دوسری سائڈ پر اگر ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دوسری سائڈ کوئی کین نہیں ہے کہ بھئی ہم تو نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے نہ ہی ہم رستہ دینے کے لیے تیار ہیں. رائٹ، فائنل کامنٹ زبیر صاحب. فائنل کمنٹ، وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن نیگوشیٹ کیا کر رہے ہیں؟ نواز شریف نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سارے کیسز معاف کروا دیں، انہوں نے تو یہ تو نہیں کہا تھا. انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ہم اپوزیشن میں، کورٹ جانے ہم جانے اور پی ٹی آئی کی حکومت جانے. سو اس کو اگر آپ نیگوسیشن، اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی پرنسپل کو چھوڑ کے آپ نے کہا کہ ہمیں رستہ بنوا کے دیں تاکہ ہم حکومت میں آ جائیں. سو آئی ڈونٹ تھنک سو پی ٹی آئی از اور عمران خان از آسکنگ فار دیٹ. زبیر صاحب بہت شکریہ. منی فاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.